بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ ہمارا تفسیر جلالین کا سبق جاری و ساری ہے، اور ہم نے گزشتہ سبق کے اندر مومنوں کے لیے جو بشارت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی تھی کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوتی ہیں، اور انہیں جنت میں جب جب رزق دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ ایسا رزق ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا۔ تو آج اس سے آگے پڑھتے ہیں۔ تو وہ کہیں گے اوتو بھی متشابہن، ہمیں دیا گیا تھا یہی رزق متشابہن، اس کے مشابہ، یعنی یہ جو رزق ہمیں ملا ہے، جو ہمیں پھل ملے ہیں، اسی پھل کے مشابہ ہمیں پہلے بھی پھل دیے گئے تھے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان مومنوں کے لیے اس جنت میں پاکیزہ عورتیں ہوں گی۔ ازواج یعنی بیویاں آپ کر لیں، مطہرتن یعنی پاکیزہ بیویاں، اور ان کے لیے، ان مومنین کے لیے اس جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ وہم فیہا خالدون، اور وہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اوتو بھی کے بعد نکالا جی او بالرزق، یعنی جو ان کو لایا گیا، جی او لایا گیا بالرزق، رزق کو، یعنی جو رزق ان کو لایا گیا، جو رزق ان کو دیا گیا، اس کے مشابہ دیا گیا۔ یشبہ بعدہ بعدن لونن، یعنی ان میں سے بعض جو ان کو دیا گیا، اس کا بعض بعض کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، اس رزق کا بعض بعض کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، ملتا جلتا ہے، کس چیز میں؟ لونن، رنگ میں، و یختلف طعما، لیکن جو ذائقہ ہے اس ذائقے میں مختلف۔ جنت کے اندر جو پھل ہوں گے تو وہ دنیاوی پھلوں کی رنگت میں سیم ہوں گے، رنگت کے اندر وہ مشابہت رکھیں گے، کہ جس طرح یہاں پر سیب کا رنگ ہے اسی طرح وہاں پر اس جنت کے اندر جو سیب ہوگا تو رنگ وہی سیم ہوگا، اسی طرح کیلوں کا جو رنگ دنیا میں ہے اسی طرح جنت میں بھی وہی سیم رنگ ہوگا۔ رنگ کے اندر مشابہت رکھیں گے، لیکن ذائقہ جو ہوگا، دنیا کے اندر جو پھل فروٹ ہیں ان کا ذائقہ کم ہوگا، لیکن جو جنتی میوے ہوں گے، جو جنتی پھل ہوں گے، تو ان کا ذائقہ مزید ہوگا، مختلف ہوگا جنتی پھلوں سے۔ ٹھیک ہے، اور ان جنتیوں کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، من الحور، یعنی حوریں، یہاں پر من کیا ہے؟ من بیانیہ ہے، یعنی ان کے لیے حوریں ہوں گی ان کے لیے، وغیرہ، اسی طرح ان کے علاوہ اور بھی ہوں گے، یعنی حور وغیرہ ہوں گے، یعنی جو نیک صالح بیوی اس کی دنیا میں رہی ہوگی، اور وہ جنت میں اس کی داخلہ ہوئی ہوگی بیوی کی، تو وہ دونوں ہسبینڈ وائف، شوہر بیوی دونوں ساتھ جنت میں رہیں گے۔ اسی طرح جو حوریں ایک مومن کو ملیں گی وہ بھی ان کو ملیں گی، وہ جو بیویاں ملیں گی، وہ جو حوریں ان کو ملیں گی، وہ کیا ہوں گی؟ مطہراتن، پاکیزہ ہوں گی، طہارت والی ہوں گی، پاک ہوں گی۔ دنیا کے اندر جو عورتیں ہوتی ہیں ان کے اندر گندگی ہوتی ہے، سمیل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بسا اوقات ان کے قریب جانے سے بندہ ایک اکتاہٹ سی محسوس کرتا ہے، لیکن جو جنتی عورتیں ہوں گی وہ ہر قسم کی ناپاکی سے، ہر قسم کی غلاظت سے، ہر قسم کی بدبو سے وہ کیا ہوں گی؟ پاک ہوں گی۔ تو کہتے ہیں من الحید وکل قذر، حیض سے بھی پاک ہوں گی، دنیا کے اندر جتنی بھی عورتیں ان کو حیض آتا ہے، لیکن وہ جو جنتی عورتیں ہوں گی وہ ان کو حیض نہیں آئے گا، کیونکہ حیض بھی ایک قسم کی گندگی ہے۔ وکل قذر، اور ہر قسم کی گندگی سے، قذر بولتے ہیں گندگی کو، ہر قسم کی گندگی سے بھی پاک ہوں گے اور حیض سے بھی پاک ہوں گے۔
وہ عورتیں، وہم فیہا خالدون، اور وہ اس جنت میں، جنتی اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی ماکثو ابدن، رہیں گے، ٹھہریں گے، ماکثو کا مطلب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ابدن یعنی ہمیشہ، جنتی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لا یفنون، وہ فنا نہیں ہوں گے، وہ مریں گے نہیں، جنت میں موت نہیں ہے، ولا یخرجون، اور نہ ہی وہ جنت سے نکالے جائیں گے، اگر کوئی بھی بندہ ایک مرتبہ جنت میں داخل ہوگا تو پھر اس کو جنت سے نکالا نہیں جائے گا، اور وہ جنت میں مریں گے بھی نہیں، ان کو جنت میں موت بھی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ آیت پوری ہو گئی پیچھے والی، آگے یہاں سے جو آگے آیت آنے والی ہے اس کے بارے میں شان نزول بتا رہے ہیں، جو آگے آیت آ رہی ہے اس آیت کا شان نزول یہاں سے بتا رہے ہیں، اس پیراگراف کا، اس جملے کا گزشتہ آیت سے تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق آگے والی آیت کے ساتھ ہے، تو کہتے ہیں وہ نزل ردن، جو آگے آنے والی آیت ہے وہ ان لوگوں کے رد میں نازل ہوئی، نزل ردن لقول الیہود، یہودیوں کی اس بات کا رد کرنے کے لیے نازل ہوئی، آنے والی آیت یہودیوں کے قول کا رد کرنے کے لیے نازل ہوئی، لما ضرب اللہ المثل بالذباب فی قولہ، جب اللہ تعالی نے اپنے قول میں ذباب یعنی مکھی کا، مکھی یا مچھر کا مثال دی اللہ تعالیٰ نے، تو یہودیوں نے کیا کیا؟ اعتراض کیا، یہودیوں نے اعتراض کیا اللہ تعالیٰ کے فرمان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے مثال دیے ذباب کے ساتھ، اور وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان کون سا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ذباب کی مثال دی ہے؟ وہ یہ فرمان ہے، وَإِن يَسْلُبْ ہم الذباب شیئا، اللہ تعالیٰ نے مثال دی کہ یہ جو بتوں کی یہ عبادت کرتے ہیں، جن بتوں کی یہ عبادت کرتے ہیں، اگر ان بتوں سے کوئی چیز مکھی چھین لیں، جو مکھیاں ہوتی ہیں وہ کوئی نہ کوئی چیز اٹھا لیتی ہیں، میٹھی کوئی چیز ہو تو اس کو مکھی کیا کرتی ہے؟ اٹھا لیتی ہے، تو اگر ذباب یعنی مکھی ان بتوں سے کوئی چیز سلب کر لے، چھین لے، یسلب کا مطلب کیا ہے؟ این یسلب، اگر ان سے چھین چھین لیں مکھی کوئی چیز، تو وہ بت اس مکھی سے وہ چیز چھڑا نہیں سکتے، یعنی اس مکھی سے وہ چیز واپس نہیں کر سکتے، ان کے بت اتنے عاجز ہیں، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس قول کے اندر ذباب کی مکھی کی مثال دی، تو پھر یہودیوں نے اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مکھی کی مثال کیوں دی ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح سورہ عنکبوت کے اندر اللہ تعالیٰ نے عنکبوت کا مثال دیا، اور عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو، کمثل العنکبوت، جیسے اللہ تعالیٰ نے مکڑی کا مثال دیا سورہ عنکبوت میں، تو اس قول سے ان یہودیوں نے کیا کیا؟ اعتراض کیا، کیا اعتراض تھا وہ یہاں سے بتا رہی، ما اراد اللہ بذکر حاصل اشیاء الخسیسۃ، اللہ تعالیٰ نے ان خسیس چیزوں کا ذکر کیوں فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان خسیس چیزوں کے ذکر کا ارادہ کیوں فرمایا ہے؟ مچھر جو ہوتا ہے وہ خسیس چیز ہوتی ہے، اس کی کوئی ویلیو، اس کا کوئی امپورٹنس نہیں ہوتا، اسی طرح جو مکڑی ہوتی ہے اس کا بھی ویلیو، اس کا بھی اہمیت نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ نے ان خسیس چیزوں کا مثال کیوں دیا؟ یہودیوں نے یہ اعتراض کیا تھا، تو یہودیوں کے اس اعتراض کا جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا، آگے اللہ تعالیٰ نے آیت کو نازل کیا، فانزل اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اس آیت کو، ان اللہ، یہ آیت تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا، ٹھیک ہے، یہودیوں کا اعتراض سمجھ آ گیا؟ عبد الستار بھائی، یہ جو یہودی تھے، یہودیوں نے جو اعتراض کیا ہے وہ اعتراض سمجھ آ گیا؟
ठीक है, अगर समझ नहीं आया तो फिर मुझसे बाद में पूछ लीजिएगा। तो आगे कहते हैं इन अल्लाह ला यस्तहयी अन यदरिब मसलम बऊदतन। बऊदत का मतलब क्या होता है? मक्खी। बेशक अल्लाह ताला हया नहीं फरमाता कि वो मिसाल बयान करे। इन अल्लाह ला यस्तहयी अन यदरिब इन अल्लाह ला यस्तहयी अन यदरिब मसलम बऊदतन। बाउदत बोलते हैं मच्छर को, और जुबाब बोलते हैं मक्खी को। ठीक है। आगे जुबाब आया ना, जुबाब का मतलब क्या है? मक्खी। और बाउदत का मतलब है मच्छर। तो अल्लाह ताला हया नहीं फरमाता कि वो मिसाल बयान करे मच्छर की। यद्रिब के बाद यजल निकाला, यानी इसकी माना बताई कि ये अल्लाह ताला बनाए, मिसाल बनाए, मिसाल दे। मसलम मसलन की बारे में कह रहे हैं मफऊलन, ये मफऊल अव्वल है। यद्रिब जो है वो यद्रिब फेल है, और इस यद्रिब फेल का जो मफूल अव्वल है वो मसलन है। मफूल अव्वल, ये मफूल अव्वल है। माँ नकरा है, नकरतुन मौसूलतुन मौसूफतुन, ये नकरा है और नकरा होने के साथ साथ मौसूफा है। आगे जो चीज़ आ रही है वो इसकी सिफत है। बिमा बादहा, यानी जो चीज़ बाद में आ रही है वो इसकी सिफत है। मौसूफतुम बिहा बादहा, माँ बाद के साथ ये मौसूफ है, यानी माँ बाद आने वाली चीज़ इसकी सिफत है और ये खुद मौसूफ है। और जो मफऊल सानिन, यानी ये मफूल सानी है। मौसूफ सिफत मिलकर ये मफूल सानी बनेंगे, और मसलन इसका मफूल अव्वल है। अय्या अय अय्यु मसलन कान, यानी कोई सी भी मिसाल हो, अल्लाह ताला उसको बयान करने से अल्लाह ताला हया नहीं फरमाता। औ जायदतन, या फिर माँ क्या है? जायदा है, लिताकीद खिस्सत है, खसीस होने की ताकीद के लिए ये माँ जायदा है। फिर ये माँ मौसूफा नहीं होगा, और माँ बाद इसकी कोई सिफत नहीं होगी, माँ जायदा होगी। और ताकीद के लिए होगी, खसीस होने के लिए। फमा बादहा अल मफूल सानी, तो जब ये माँ जायदा होगी तो इसके बाद जो चीज़ आ रही है बऊदतन वगैरह, तो ये मफूल सानी होगी यदरिब फेल का। सही है। आगे कह रहे हैं बऊदतम, बऊदतन कहते हैं मच्छर को। तो ये बऊदतन, ये मिसाल है, ये मुफरद है। मुफरद, मुफरदुल बऊद, बऊदत, ये बऊद का मुफरद है, यानी बऊद जमा है और बऊदतुन ये मुफरद है। मुफरदुल बऊद, बऊद का मुफरद है। वह हुआ सिगारुल बक, और बऊद किसे कहते हैं? ये छोटे मच्छर को कहते हैं। फमा फौकहा, अल्लाह ताला मच्छर की मिसाल देने से भी हया नहीं फरमाता। और जो मच्छर से ज्यादा खसीस हो, ज्यादा छोटी हो, अल्लाह ताला उससे भी मिसाल देने से हया नहीं फरमाता। यानी अकबर मिनहा ऐ ला यत्रुकु बयानहु लिमा फीही मिनल हुक्म, यानी जो उस मच्छर से भी कम छोटी हो, अल्लाह ताला उससे भी मिसाल देने से हया नहीं फरमाता। यानी ला यत्रुकु बयानहु, अल्लाह ताला उसको बयान करने को तर्क नहीं फरमाता। लिमा फीही मिनल हुक्म, जिसमें हुक्म हो, जिसमें कोई समझाने के लिए मिसाल हो, जिसमें किसी चीज को जहन में बयान करने के लिए, कोई हुक्म बयान करने के लिए अगर कोई हुक्म होगा किसी चीज के अंदर, तो वो कितनी भी छोटी हो, कितनी भी खसीस हो, अल्लाह ताला उसको बयान करने को तर्क नहीं फरमाता, उसको जरूर बयान फरमाता है। तो ला यत्रुक बयान हो, उसको बयान करने से अल्लाह ताला तर्क नहीं फरमाता। ठीक है। तो ये एक मकाम शुरू हुआ और खत्म हुआ। तो आप इसको अच्छी तरह से याद कीजिएगा। अगर कोई बात समझ ना आई हो तो पूछ लीजिए।
یہاں تک سبق کلیئر ہے؟ جی صحیح کلیئر ہے.